اللہ کے بندے کی پہچان اور اللہ کی پہچان میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ سوال عملی زندگی میں بھی ہے اور علمی سطح پر بھی یہ سوال اہم ہے۔ اس کو علمی سطح پر سمجھنے کی بجائے عملی سطح پر پہچانو۔ علمی سطح پر تو عباد الرحمن کی بہت تعریف موجود ہے اور اس کے بہت سے ثبوت ہیں، اور اگر ثبوت نہ ہوں تب بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کا ثبوت یہ بتایا کہ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ گفتاؤ گفتہ اللہ بود، مقصد یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات، اس کا بولا ہوا لفظ اور اس کی زندگی اللہ کو ڈیفائن کرتے رہے۔ اصل میں جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نظر میں رکھنے کے بعد انہی کی زندگی کی تعریف کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے بندے کی یہ تعریف ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ میں 6 مہینے آپ کے پاس رہا ہوں اور میں نے آپ سے کوئی کرامت سرزد نہیں ہوتے دیکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی بات شریعت کے علاوہ بھی دیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو شریعت کے اندر ہی دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی اللہ کے بندے کی تعریف ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ چونکہ اس سلسلے میں ہم بہت ساری وضاحتیں پہلے کر رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ اس علم کے مطابق بھی ہوگا جو آج تک بیان ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں، اولیاء اور علماء صاحبان کے ارشاد کے مطابق۔ کرامت کی بات اگر آپ سمجھ لیں تو باقی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی جھڑپ نما چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ کا بندہ اگر اس وقت نماز پڑھ رہا ہے تو جھڑپ جاری ہے، اور نماز بھی جاری ہے۔ جھڑپ اگر نقصان پہنچا جاتی ہے تو وہ بندہ اس بات سے بے خبر، بے پرواہ، لاپرواہ یا بے نیاز ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے کام کرتا رہتا ہے اور بندوں کے کام سے وہ درخور اعتنا ہو گیا، تو کیا اللہ کا یہ بندہ حال سے بے خبر یا بے نیاز ہوتا ہے؟ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ دور جدید میں ہیں، آپ کو بے باک خیالات سے بھی ڈیل کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے بارے میں یا اللہ کے بندوں کے بارے میں جتنی وضاحتیں آج تک آئی ہیں وہ آج سے پہلے آئی ہیں، اور آپ آج کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے مطابق تلاش کرنے جائیں گے تو تلاش کے مطابق تو آپ کو ہو بہو مل جائے گا، لیکن آپ کی ضرورت کے مطابق ہو بہو بات نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی نے اپنے دور میں آپ پر نئی ضرورتیں تھرسٹ کر دی ہیں، آپ پر نازل فرما دی ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس وہ مسائل ہیں جو مسائل پہلے نہیں تھے، آپ کے پاس وہ ضروریات ہیں جو پہلے ضروریات نہیں تھیں۔ آپ کی لائف اتنی ورائٹی میں ہے اور اتنے وسیع قسم کے بین الاقوامی شکنجے میں ہے کہ آپ پر کوئی پرانا فارمولہ جب آئے گا تو آپ اس کا ادب تو کر لیں گے، لیکن وہ آپ استعمال کرنے سے پہلے گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا بچہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ڈاکٹر کو چھوڑو، پہلے نماز پڑھ لو، دعا کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ اگر وہ اسپرو نہیں کھاتا اور پیر صاحب کے پاس دم کروانے چلا جاتا ہے تو یہ ہے تو بچا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، مگر عین ممکن ہے کہ وہ آج کے زمانے میں ٹھیک نہ ہو۔ ہر چند کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہی رہا، مگر آپ کے لیے جو موجود سائنٹیفک حالات ہیں ان سے غفلت کر کے یا ان کو نظر انداز کر کے دنیاوی کام کو اگر اللہ کے بندوں کی طرف لے چلیں گے تو اس طرح اللہ کا بندہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جانے والا سوائے اللہ کے اور کسی کام کو نہ جائے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے بندے کے پاس بھی درخواستیں ہوں، مکان، سامان، جائیداد، گھر، بیوی، جھگڑے، بلکہ سارے کاروبار ہوں، اور پیر صاحب کے پاس بھی اپنے کاروبار ہوں۔ جو اللہ کے بندے ہیں تو وہ مریض سے کہیں گے کہ تم کون سے دفتر میں ہو، اس کاروبار کو ایسے کر لیا جائے، اس کو ویسے کر لیا جائے، تو یہ سارے کاروبار اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن دور جدید میں آپ کو بات سمجھ آنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے خواہشات کو پورا بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندے خواہشات سے نجات بھی دلا دیتے ہیں، تو یہ دونوں کام ہیں اللہ کے بندوں کے۔ اللہ کا بندہ آپ کو زمانے سے قریب بھی کر سکتا ہے اور زمانے سے دور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کا بندہ بہرحال اللہ کا بندہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور ہم جب یہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہم نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح نہنا ہے۔ جس ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت کہی گئی ہے تو وہ تو ان کے لیے کہی گئی ہے، کہنے والے نے کہی، نعت لکھی، لیکن وہ سنا کس کو رہا ہے؟ جو نعت میں شامل نہیں ہے، یعنی مشاعرے میں
اوداد کہاں سے لے رہا ہے، ادھر سے، اور ابھی ادھر نعت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کا اسے پتہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس کے نام کی نعت ہے اس کے سامنے نعت پیش کرنے کا عمل جو ہے وہ بدلتے بدلتے ان لوگوں کے سامنے پیش ہونا شروع ہو گیا جن کا اس شعبے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ مثلا ریڈیو اور ٹی وی پر نعت پڑھنے والے کئی ایسے ہیں جن کی زندگی نعت کے مضمون کے علاوہ ہی گزری ہے، اور انہوں نے نعت کو اس رنگ میں پیش کیا جیسے ماڈرن نعت ہو۔ قدیم ذات کی تعریف میں کہے ہوئے الفاظ نعت ہیں، یعنی ذات قدیم کے لیے، اور سناتا کس کو ہے؟ جدید زمانے کو۔ داد لیتا ہے جدید زمانے سے، شاید یہ زمانہ نہ ہی سمجھتا ہو اس بات کو، تو یہاں پہ آ کے آپ کی زندگی کا انتشار شروع ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں آپ کا جو علم ہے وہ مکمل ہے، اور زندگی کے تقاضے جو ہیں یہ صحیح ہیں، مکمل ہیں۔ اگر ان دونوں میں پیریٹی نہ ہو تو پھر آپ کو بات سمجھ آنی مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو علم حاصل کیا اس کے مطابق زندگی کا تقاضا اور سمت میں جا رہا ہے، اور حالات زمانہ جو ہیں وہ کسی اور سمت میں جا رہے ہیں۔ مثلاً جائز کام بھی اگر ناجائز سرمایے کے بغیر نہ ہو تو پھر آپ کو دین کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ فوٹو کھنچوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو پھر اب مجھے حج کر کے دکھا دو، تو اللہ کے بندے کی پہچان اس لیے مشکل ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے، اور بعض اوقات اس رشتے سے بندہ خود بھی بے خبر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا بندہ ہے وہ خود بھی اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب بنایا ہوا ہے یا کہ کہیں اور رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کے لیے ایک غور کا مقام ہے، نبوت یا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی مقام نبوت سے کتنی الگ ہوتی ہے، کیا الگ ہوتی ہے کہ الگ نہیں ہوتی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس زندگی کو شامل نبوت یا منصب نبوت میں شامل کرنا جو نبوت کے اعلان سے پہلے ہو، وہ کس طرح شرعی طور پر اس کا جواز رکھتے ہیں، حالانکہ وہ عین زندگی ہے۔ جو ذات قدیم مبارک ہے وہ جس راستے سے گزرے وہ راستہ مقدس ہو جاتا ہے، جس دل سے ان کی ذات گزرے وہ دل مقدس ہو جاتا ہے، اور جن ماں باپ سے وہ نور گزرے اس کے بارے میں دینی طور پر آپ کا غور کرنا کیا مقام رکھتا ہے؟ یعنی یہ سوچنا کہ وہ اسلام میں ہیں کہ اسلام میں نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں وہ ماڈرن مائنڈ کے ساتھ آپ کو سمجھنے میں کچھ دقت ہوگی۔ جن باتوں پہ غور کرنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں آپ کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کا بندہ زمین پر چلتا ہے، تراکن نہیں چلتا ہے، بات کرتا ہے تو حلیم الطبعی سے بات کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ بندہ زمانہ نہیں ہوتا، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، تو وہ بندہ زمانہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ اللہ کا بندہ بہرحال ایک راز ہے جو انسان اور اللہ کے مابین ہے، اور اللہ اس کو اپنا بندہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب کیونکہ سوال کرنے والے کا سوال ہے کہ میں اسے کیسے پہچانوں، اول تو تجھے پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا وہ منصب نہیں ہے، اس لیے تم کیوں پہچانتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں ضرور پہچاننا چاہتا ہوں، اور میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں۔ اس سفر پر نکلنا چاہتے ہو تو پہلے یہ سوچو کہ وہ شخص اس شخص کو پہچانے گا جو ویسا ہوگا، جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے گی، ذات جو ہے وہ ذات کو پہچانے گی، شعبہ جو ہے وہ اپنے شعبے کو پہچانے گا، چور جو ہے وہ چور کو پہچانے گا، درویش درویش کو پہچانے گا، تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ اللہ کے بندے کی پہچان ان ذہنوں میں نہیں آ سکتی جو خود اللہ کے بندے نہ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل اللہ پر شریعت کی قدغن لگائی گئی کہ یہ کیسا بابا ہے کہ یہ ہر وقت ڈھول ڈھمکا کرتا ہے، قوالیاں کرتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ کے علاقے کا قاضی یا مفتی جو تھا اس نے ان کے بارے میں بڑے الفاظ کہے کہ کیسا بندہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہیں اللہ کے بندے۔ اور یہ بھی بڑے اعتراض والی بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے بہشتی دروازہ اس دنیا میں کھول دیا، حالانکہ بہشت کہاں، مرنا کہاں، زندگی کہاں، تو بہشتی دروازہ یہاں کہاں۔ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے، چہم گوئی کرتے تھے کہ دیکھو جی ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ بہشتی دروازہ یہاں ہو، لیکن اللہ کے بندے نے جو کرنا تھا اللہ کے بندے نے وہی کیا۔ اللہ کے بندے کی بات کو آج بھی تسلیم کرنے والے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے پیغمبروں کی زندگی سے چراغ اور فیض لیا کرتے ہیں، اور اعتراض والے جو ہیں وہ پیغمبر کی ذات پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ فالو نہ کرنے والے جو ہیں وہ شریعت کی آداب پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اللہ کے
جتنے نون بندے رہے ہیں، ویل نون یا جانے ہوئے رہے ہیں، آپ ان کی زندگی کے کسی شعبے کو دیکھ لو تو کہیں نہ کہیں کوئی اعتراض نکل آئے گا کہ دیکھو جی وہ کیا تھا۔ ایک بندہ گجرات میں بیٹھا تھا، وہ لنگوٹا باندھ کے بیٹھا تھا، نانگا سائی ہے، اور اس نے کوے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اندازہ لگاؤ کہ وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، لیکن وہاں کوے ہیں، لباس بھی نہیں ہے، اور نماز بھی وہاں نہیں ہوتی، اور سائیں کاواں والے ہیں۔ اللہ والے ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی، انہوں نے اپنا نام ہی سائیں کاواں والا رکھوایا ہے، وہ اللہ کا بندہ، اور اللہ کا یہ بندہ اعتراض کی زد میں بیٹھ کے چراغ جلا رہا ہے، اس لیے آپ کو پہچان نہیں ہوتی کہ اللہ کا بندہ کس مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ دعا کریں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے دعا کر دی اور اس کا کام ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ بندہ پھانسی کے تختے تک پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بری کرا دیتے ہیں، واپس کرا دیتے ہیں، تو بندہ واپس آ گیا۔ مقتول پارٹی اس بزرگ کے پاس گئی اور کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کر دیا ہے، آپ کیسے اللہ والے ہیں کہ ہمارے حق سے ہمیں محروم کر دیا؟ یعنی کہ اس عمل کے نہ کرنے کا جواز موجود ہے، اور اس عمل کے کرنے کا اس بزرگ کے پاس اپنا جواز موجود ہے۔ اللہ کے بندے کی تلاش عام طور پر انسان کو دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس لائف ہے، زندگی ہے، یہ آپ کو ٹائٹ کر رہی ہے، اضطراب پیدا کر رہی ہے، اور پھر آپ نے سوچا کہ زمان و مکان توڑ کے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زندگی ٹائٹ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، یہ کیا زندگی ہے، اس سے دامن چھڑا کے کسی طرف نکلو۔ زندگی جب ٹائٹ کرتی ہے تو وہ وہاں سے نکلنے کی تمنا کرتا ہے، اسے اللہ کا براہ راست ایڈریس پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا یہاں کوئی اس شہر میں اللہ کے نام والا بندہ ہے، اسے بتاتے ہیں کہ وہاں جو بیٹھا ہے وہ اللہ والا ہے، کہتا ہے پھر چلو اس کے پاس۔ وہاں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اسے زندگی ٹائٹ کر رہی تھی، زندگی اس کو مار رہی تھی، زندگی پریشان کر رہی تھی، تو پریشانی حال سے گھبرا کر وہ کسی دامن سے وابستہ ہونے چلا گیا، حالانکہ اس کا مقصد دنیا تھا اور دین نہیں تھا، یعنی کہ پریشانی سے نجات مقصد تھا۔ چونکہ آپ کے ذہنی وسائل، قلبی وسائل، ماحولیاتی وسائل، معاشرتی وسائل اور نصیب کے وسائل تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان دنیاوی پریشانیوں کا بھی دین کی طرف علاج سوچتے ہیں۔ مثلاً پیپر دیا، امتحان دیا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے کہ اب رزلٹ آنے والا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بزرگوں کے پاس گئے، بزرگ سمجھ کے گئے، اور آپ کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا۔ اگر اس نے کام کر دیا تو آپ نے کہا کہ اللہ والا ہے، تو اللہ والوں کی تلاش کی ایک سٹیج یہ ہے کہ آپ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کے ان کے پاس گئے، مسئلے کے حل کے لیے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے از خود محبت پیدا ہو جائے، یعنی کہ یہ بیٹھے بیٹھے ہو جائے، اسے دنیا کی پریشانی کوئی نہیں ہے، آسودگی بھی ہے، حالات اچھے ہیں، معتبر زندگی ہے، سماج میں عزت ہے، پیسہ بھی ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے۔ جس انسان کی صحت ٹھیک ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، سماج میں چار آدمی سلام کرنے والے ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے پاس آسودگی ہو، ٹمارو کے لیے خرچہ ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے انسان میں اگر خدا کی طلب پیدا ہو جائے تو وہ تلاش کرتا ہے۔ تو اب یہ دو قسم کے آدمی ہیں جو اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، ایک تو گھبرایا ہوا ہے اور دوسرا خود وارفتہ ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا۔ اللہ کی محبت آپ کا ذاتی منصب نہیں ہے، اللہ کی محبت فارمولہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری عمر عبادت کرتا رہے تو عین ممکن ہے کہ اس میں اللہ کی محبت پیدا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جس کو سن کے چپ کر جانا اور آگے بات نہیں چلانا، یہ ایک راز ہے۔ شریعت کی نماز اور ہے اور خدا کی نماز اور ہے، یہ بات آپ دل میں رکھ لو۔ آپ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، کام کی نماز پڑھتے ہیں، فارمولے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک قانون کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کی نماز ہوتی ہے جو اللہ والا پڑھتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کے ساتھ نماز ادا کی، صلاۃ ادا کی، وہ کوئی اور لوگ ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ مقام ہے اللہ والے کا، وہ صبر کے ساتھ صلاۃ پڑھتا ہے، اس کی نماز اور ہے۔ امام علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے بھی نماز پڑھی، ممکن ہے کہ پڑھی ہو، اور شہید ہونے والے قافلے نے بھی نماز پڑھی۔ اب دونوں نمازوں میں آپ فرق بتا دیں، دونوں نمازیں تو نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اگر امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں اس وقت انا کی بات تھی تو پھر امام علیہ السلام کی جگہ کوئی اور بڑی ہستی بھی ہوتی تو انہوں نے وہی عمل کرنا تھا،
کیونکہ وہ جس فارمولے کے مطابق عمل کر رہے تھے وہاں کوئی اور فارمولہ چلتا ہی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے ایسا عمل کیا، پیغمبروں کے ماننے والوں نے پیغمبروں کے ساتھ ایسا عمل کیا۔ اور کیا کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ ان میں تو کوئی فرق نہیں۔ اگر عقیدت نہ ہو تو فارمولہ آپ کو کسی مقام پر نہیں پہنچائے گا، اگر عقیدہ ہو تو وہ یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امام علیہ السلام جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور یہ امام علیہ السلام ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری کرتے رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ اتنی بات کافی ہے کہ اب اولی الامر کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی نماز اور ہے اور شریعت والوں کی نماز اور ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا طبقہ جو اللہ کی تلاش کرتا ہے ان میں خود ہی وارفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی در سینہ می گویم کے ہستم، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چل نکل چل، تو نکلنے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا شخص جو حالات زمانہ سے گھبرا کے تلاش عباد الرحمن میں نکلا، اس کے لیے نشانی یہ ہے کہ ایسا مقام آ جائے کہ جہاں اس کو اس کے مسائل سے نجات مل جائے، مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ تو مسئلہ کیا تھا اور اس اللہ والے نے کیا سے کیا بنا دیا؟ یعنی کہ آرزو کو پورا کرنا اور چیز ہے، اسے آرزو سے ہی نجات مل گئی۔ جو مجسم سوال بن کے آیا تھا وہ بے نیاز آرزو ہو کر واپس کر دیا گیا، تو وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ جو صاحبان آرزو کو بے نیاز آرزو کر دے، ایک تو اس کی وہ زمانے کی پریشانیوں سے یوں نکال دے جیسے سمندر سے مچھلی کو آزاد کر دیا، الگ کر دیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا جو طالب ہے اس کے عشق کا وہاں فروغ ہوتا ہے، اور یہ عشق ہی پہچان ہے۔ عاشق کے لیے جس کے دل میں درد ہو وہ پہچانتا ہے کہ کہاں پر اہل دل ہوتے ہیں، اور جو اہل دل نہ ہو اس کو کسی اہل دل کی پہچان ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جو طالب ہے، شوق کا طالب ہے، وہ آدھا اہل اللہ تو آپ ہی ہے کہ اس کے اندر جو الہیات کا شوق ہے وہ اس کو کشا کشا لیے پھرتا ہے، کشا کشا لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جستجو سے لے کے چلی ہے، تو اس کے ساتھ جو کچھ ہے وہ جستجو ہے، اس کا حاصل ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ والوں کی تلاش جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، آپ پریشان حال ہو کے نکلے اور کسی آدمی کے پاس گئے جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ اللہ والا ہوگا اور مجھے میری مصیبت سے نجات دلائے گا۔ جہاں مصیبت کا خیال گم ہو گیا یہ مصیبت ہی گم ہو گئی، تو سمجھو کہ یہ اہل اللہ کا مقام ہے۔ وہاں کیا ہو گیا؟ یا تو مصیبت کا احساس گم ہو گیا، یا مصیبت گم ہو گئی، یا پھر تم ہی گم ہو گئے، تو یہ اہل اللہ کا مقام ہے۔ جو شخص پہلے ہی طالب ہو کے نکلا ہے تو طالب کی طلب جہاں آسودہ حال ہو جائے وہ اہل اللہ کا مقام ہے۔ یعنی جہاں طالب کی طلب لطف میں آ جائے، طلب کو ٹھکانہ مل جائے، تو کہتا ہے کہ ہم نے بڑی تلاش کی تھی، مدت سے آرزو تھی، تلاش کرتے کرتے ملا تو بنتا ہی۔ یعنی اللہ کی آرزو میں چلنے والے کو ملا انسان ہی، اور اس انسان کو جب دیکھا تو کہا کہ میں نے اسے آج دیکھا ہے، مگر محسوس یہ کیا ہے کہ اسے کل بھی دیکھا ہوا ہے۔ میں زندگی میں اسے جب پہلی بار ملا محسوس ہوا کہ اسے جانتا تھا پہلی بار سے پہلے، تو اسے جب پہلی بار ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اسے پہلی بار سے پہلے بھی جانتا ہوں۔ گویا کہ یہ ہیں پرانے رشتے، پیدائش سے قبل کے رشتے۔ اہل اللہ کو اہل اللہ ہی ملایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ اسی روٹین کے میٹیریل میں سے ایکسیپشن نکالتا ہے۔ یہ ایک واقعہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ آپ کے لیے باعث تقلید ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ سے پہلے کوئی امام غزالی رحمۃ اللہ نہیں تھا جس کی وہ تقلید کرتے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ از خود امام غزالی رحمۃ اللہ ہیں۔ آپ بے شک ان کی تقلید کرو، لیکن وہ جو کچھ ہیں وہ خود ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے آستانے پر جانا عین روحانی فروغ کا ذریعہ ہے، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ کسی آستانے پر نہیں آئے تھے۔ آج ان کا آستانہ ہمارے لیے عقیدتوں کا بہت بڑا مرکز ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے جب تشریف لائے تو کسی مزار پر نہیں آئے، اور آج ان کا مزار ہمارے لیے کیا سے کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جلوس ہوا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جلوس کا اختتام داتا صاحب رحمۃ اللہ پر ہو، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ اسی طرح مضمون نعت کا ہوتا ہے اور ختم داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں
یہاں سے وہاں تک کوئی رشتہ موجود ہے، بلکہ کچھ درویش یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی اللہ والا مل جائے تو وہاں بھی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ درویش کہتے ہیں کہ کرامت بزرگ یا کرامت اہل اللہ جو ہیں یہ بھی یکی از معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کسی فقیر کی کوئی کرامت اس کی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ گویا کہ فقیر کی کرامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ معجزوں میں سے جاری معجزے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ پہچان کا ذریعہ بڑا مشکل ہے۔ اگر درد ہو تو جہاں درد کو آسودگی ملے وہاں علاج ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ نہ ہو اور صرف علم لے کے جا رہے ہوں تو اہل اللہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اندر کوئی آگ لگی ہونی چاہیے، اندر کوئی پریشانی ہونی چاہیے، آپ کے اندر میٹر ہونا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ضرور اہل اللہ کی تلاش کرنی ہے، تو وہ گھر سے چلا، ایک مرتبہ 3 بزرگ ایک اہل اللہ کی تلاش میں چلے۔ انہوں نے راستے میں اس بزرگ کے بارے میں سوچا کہ وہ اہل اللہ ہے تو ہم کوئی آزمائش ہی کر لیں۔ کتاب لکھنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے تو امام زین العابدین علیہ السلام کا قصیدہ چاہیے تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میری تلی درد کرتی ہے، میں دعا کراؤں گا کہ تلی کا درد ٹھیک ہو جائے۔ تیسرے نے کہا کہ ہم بزرگ کے پاس خالی پیٹ چلتے ہیں، وہاں سے حلوہ ملنا چاہیے۔ تو تینوں چل پڑے، وہاں گئے تو وہ بزرگ اپنے آستانے کی کوٹھری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ بزرگ نے کہا کہ تم آگے ہو، بڑی آزمائشیں کرتے ہو۔ کتاب لکھنے والے کو کہا کہ تو دیوار پہ پڑھ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا قصیدہ نوٹ کر لے۔ دوسرے کو کہا کہ ادھر آ، میں تیری تلی کا علاج کروں۔ تیسرے سے کہا کہ حلوہ تو بازار کی چیز ہے، وہ بازار سے جا کے کھا، میرے پاس کدھر آ گیا۔ تو اہل اللہ کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اہل اللہ کے پاس گیا، نماز کا وقت تھا، اہل اللہ نے جماعت کرائی اور جماعت میں قرآن پاک کے الفاظ کے تلفظ میں کوئی فرق آ گیا، یعنی ان کا تلفظ پوری طرح ویسے نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی نماز الگ سے پڑھ لی اور واپس چل پڑے۔ جنگل کا سفر تھا اور ایک شیر دہاڑ کے ان کی طرف بھاگ پڑا۔ اتنے میں وہی غلط تلفظ والا بابا سوٹی لے کے آیا اور شیر کو کہتا ہے کہ ہمارے مہمان کے ساتھ بھی یہ بات، یہ ہمارا مہمان ہے، بھاگ جائے یہاں سے۔ شیر نے سلوٹ کیا اور چلا گیا۔ کتاب والے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بابا سے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان اللہ کا بندہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں تابع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تو تلفظ ٹھیک کر، تیرے لیے نسخہ کوئی نہیں۔ تو نیت ٹھیک ہونے کی بات ہے، تلفظ کی بات نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہر اہل اللہ ہر دوسرے اہل اللہ سے جدا ہے اور ہر اہل اللہ دوسرے اہل اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ اتنی انفرادیت ہے کہ اس کا فارمولہ بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر سائل جو ہے، جو تلاش کر رہا ہے، وہ اگر گھر سے کوئی آلہ لے کے نہیں چلا کہ میں یہ میٹر لگا کے دیکھ لوں گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ علم کا میٹر نہ لگانا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ یہ نہ کرنا کہ اہل اللہ کی میں نے 10 صفات لکھ لی ہیں، میں یہ ٹرائی کروں گا۔ اس طرح اہل اللہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ آپ اپنے اندر کچھ لے کے چلو، اپنے اندر کچھ واردات لے کے چلو۔ ایک جگہ پر 10 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہیں اہل اللہ ملا؟ تمہیں کیسے ملا؟ ایک نے کہا کہ جب میں چلا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو اپنی نگاہ سے دیکھوں گا، پھر میں نظر سے پہچانتا رہا، بندے میری نگاہ سے گزری اور میں غور سے دیکھتا رہا۔ ہر چہرے پر آنکھ تھی میری، ہر آہٹ پر میرے کان، میں چہرے کو غور سے دیکھتا گیا اور چلتا گیا۔ ایک چہرہ ایسا تھا کہ اس نے مجھے اس کے بعد کچھ دیکھنے ہی نہ دیا، تو وہ اہل اللہ تھا۔ یعنی کہ جہاں آپ کی نگاہ ایسے مرکوز ہو جائے کہ اس کے بعد کچھ دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہے، تو وہ مقام ہے اس طالب کے لیے جو نگاہ لے کے چلا ہے۔ اہل اللہ کے لیے دوسرے سے پوچھا گیا کہ تجھے کیسے ملا؟ کہتا ہے کہ میں تو ذہن لے کے گیا تھا، عقل کے ساتھ چلا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پہچان کر لوں گا کیونکہ میں عقل والا بندہ ہوں۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر آیا، ایک ایسا بندہ آیا کہ جہاں میری عقل حیرت میں گم ہو گئی اور اس کے بعد عقل نے سوچنا ہی بند کر دیا، سوچ ہی معاوف ہو گئی، اس کے بعد ذہن میں کوئی خیال ہی نہ آیا۔ تو وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے آپ کے ذہن میں حیرت کے جلوے پیدا کر دیے۔ حیرت بذات خود ایک جلوہ ہوتی ہے، حالانکہ جلوے کے برعکس ہوتی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرا بڑا آسان شعبہ تھا، میں جیب میں پیسے لے گیا کہ کوئی اہل اللہ ملے تو اس کی خدمت میں نذرانہ پیش کروں، مگر صبح سے شام تک مجھے کوئی اہل اللہ نہیں ملا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے پیسے تو مجھے دے، کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ تو وہ اہل اللہ تھا۔
اور اگر آپ سائل بن کے نکلیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو چلتے چلتے کوئی اہل اللہ نہیں ملے گا، اور اگر مل گیا تو کہے گا کہ یہ اپنے پیسے لے اور جا اپنا کام کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل کو اہل اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا کے نکلو گے تو جہاں آپ کے اندر دل بری کا تصور پیدا ہو جائے تو وہ مقام اہل اللہ کا ہے۔ تو اہل اللہ جو ہے وہ اللہ نے تمہاری صفات کے مطابق ایک ذات کو تمہارے لیے مرتب کیا ہوا ہوتا ہے، جس سے تمہاری آسودگی ہو جائے، تمہاری بہبود ہو جائے۔ تمہارا اہل اللہ جو ہے وہ دوسرے اہل اللہ سے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ تیرے لیے ایک پریشانی ہے اور دوسرے کے لیے دوسری پریشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں 10 اہل اللہ مختلف طریقوں کے ساتھ آئے۔ مثلا یہ نقش بندی طریقت والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قادری بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب اپنے اپنے جلوے میں مصروف ہیں۔ سارے حق ہیں، سارے برحق ہیں، یہ مختلف نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے مزاج کے لوگ ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے، تو اس طرح کی پرورش بہت ضروری ہے۔ اہل اللہ جو ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو عارف ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، لیکن ہر عالم جو ہے وہ عارف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اہل اللہ کے پاس علم ضرور ہے، لیکن ہر علم والے کے پاس اہل اللہ کی سند نہیں ہوتی۔ اس کا آپ ضرور دھیان رکھیں۔ اہل اللہ کا مقام یہی ہے کہ آپ کو باقی وہ ساری صفات نظر آ جائیں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ اس کی ایک سند ہے، کہ وہ تجھے اپنی ذات سے تعارف نہ کرائے بلکہ تجھے تیری ذات سے تعارف کرا دے۔ اہل اللہ وہ ہے جو تجھ کو تیرے مقام سے آگاہ کر دے، تیرے سامنے تیری غلطیاں ظاہر کر کے رکھ دے، تیرے سامنے تیری خوبیاں ظاہر کر کے رکھ دے، تیرے سامنے آئینہ رکھ دے کہ یہ تم ہو۔ جس نے تجھے آئینہ دکھا دیا وہ اہل اللہ ہے۔ مقام کی فکر نہ کرنا کہ مقام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر دے گا۔ اس کا مقام چاہے کچھ بھی ہو، یہ ہے اہل اللہ۔ اللہ کی پہچان تو نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی تسلیم ہوتی ہے۔ جب تسلیم اتنی واردات بن جائے کہ آپ کو ہر طرف جلوائے حق کے سوا کچھ نظر نہ آئے تو سمجھو کہ اللہ کی پہچان ہو گئی۔ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے۔ جب آپ کی نگاہ میں غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے، وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، یعنی کہ کثرت میں آپ کو وحدت نظر آنی شروع ہو جائے، ہر طرف ایک جلوہ ذات ہو جائے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الست، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ آپ ہی اس کے جلوے ہیں، کبھی فرعون بنا دیتا ہے اور کبھی موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کھیل کر رہا ہے، رونق ہے، میلہ ہے، آپ اس دنیا میں اس کے میلے دیکھتے جاؤ۔ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی باتوں میں واضح تضاد کے باوجود آپ کو تضاد نظر نہ آئے تو یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اس کی باتوں میں پیراڈاکس ہوگا، مثلا یہ کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تم اپنی کمائی کرو، میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں، مار بھی دیتا ہے وہ۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے وسیع قسم کے بیانات ہیں، وسیع کارخانہ ہے۔ ایک تو زندگی میں مبتلا کر کے رکھ دیا اور پھر یہ حکم لگا دیا کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ تو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی حصار سے نکل کے دکھاؤ، مگر نہیں نکل سکو گے، خبردار نہیں نکل سکو گے۔ لیکن جب میں چاہوں گا، اللہ بھی سلطان اس کی عطا ہے، یعنی کہ اس نے بندہ بنایا، بندہ اس نے بنایا، انسان اس نے پیدا کیا، دنیا اس نے بنائی، اور جو نہیں مانتا اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس کو اللہ خود بنوا لے۔ تو یہ ہے ایک تضاد۔